السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شعیب دیدار۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت مدرسہ ڈاٹ پی کے ایک اہم شعبہ مدرسہ انٹرویوز۔ اس شعبے کے ماتحت ہم ایسی علمی شخصیات جنہوں نے کافی سارا علمی کام کیا ہے ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں مفتی اسد اللہ صاحب۔ مفتی اسد اللہ صاحب پشاور کے رہنے والے ہیں۔ مفتی اسد اللہ صاحب نے درس نظامی کی ہیں۔ آپ نے عبد الولی خان یونیورسٹی سے ایم فل مکمل کیا ہے اور اب پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ جامعہ امداد العلوم پشاور جامع مسجد درویش کے نام سے جو مشہور ہیں وہاں تدریسی فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ ان کا تفصیلی تعارف خود ہم ان سے سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حضرت مولانا شعیب صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے انٹرویو کی ترتیب بنائی۔ اور سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرتا ہوں۔ جی میں پشاور کا رہنے والا ہوں۔ 1983 میں پشاور شہر میں میری پیدائش ہے۔ اس کے بعد ابتدائی تعلیم اسکول کی اور مدرسے کی حاصل کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر درس نظامی کے لیے پشاور تبلیغی مرکز مدرسہ عربیہ شفیع مسجد پشاور میں داخل ہوا 1995 میں، اور یہاں اردو، فارسی اور درجہ اولا اور درجہ ثانیہ یعنی 4 سال کی تعلیم حاصل کی۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد پھر میں راولپنڈی چلا گیا تھا، اور مدرسہ عربیہ زکریا مسجد راولپنڈی، وہاں میں نے 3 سال تعلیم حاصل کی۔ اور پھر تبلیغی مدارس کی ترتیب کے مطابق 3 سال کے بعد پھر لاہور چلا گیا، مدرسہ عربیہ رائمنڈ لاہور، اور وہاں 6واں 7واں اور 8واں درجہ کی مکمل کی۔ تحصیل کی، اور دور حدیث سے الحمدللہ 2004 میں فراغت ہوئی۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد پھر میں کراچی چلا گیا تھا، اور مشہور مدرسہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ جامع مسجد درویش پشاور، جامعۃ العلوم الاسلامیہ جامع مسجد جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹون کراچی میں پھر تخصصات کی۔ اس میں اچھا ایک تو جی۔ تخصص فی الحدیث کیا، اور اس کے بعد پھر تخصص فی الفقہ کیا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ نے پہلے تخصص فی الحدیث کیا، اس کے بعد تخصص فی الفقہ، یہ دونوں جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنارو ٹاؤن سے کیا؟ ہاں جی الحمدللہ، یہ دونوں اسی مدرسے سے کی۔ ماشاء اللہ۔ تو اس کے بعد پھر فوراً تدریس شروع کر دی؟ اس کے بعد پشاور آیا، اور تخصص فی الحدیث میں ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عبدالحلیم چشتی صاحب۔ جی۔ وہ ہمیں بہت ترغیب دیتے تھے کہ آپ اسکولی تعلیم بھی جاری رکھیں اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کریں۔ اچھا جی۔ اگرچہ تخصص فی الحدیث کی جو تعلیم تھی وہ بھی پی ایچ ڈی سے کم نہیں تھی، لیکن وہ ان کی طرف سے یہ ایک ترغیب ہوتی تھی کہ آپ جو جامعات ہے، یونیورسٹی ہے، اس میں آپ اپنی تعلیم جاری رکھیں تو یہ بہتر ہے۔ لہذا ان کے اس وصیت کے پیش نظر پھر میں نے اسکولی تعلیم دوبارہ جاری رکھی، اور 9 10 کا امتحان دیا، پھر ایف اے کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے وفاق المدارس کے امتحانات دیے، اور پھر وفاق المدارس کے تھرو میں نے ایم فل کیا الحمدللہ، اور اس کے بعد ابھی پی ایچ ڈی میری چل رہی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو یہ بھی جو وفاق المدارس کے امتحانات آپ نے بعد میں دیے، تو پہلے جب آپ پڑھتے تھے جو آپ نے درس نظامی مکمل کی وہ تو وفاق المدارس کے تحت ہی کیے تھے نا، یا امتحانات سارے بعد میں دیے؟ نہیں، جو ہمارے تبلیغی مدارس ہے، جی۔ ان کا کوئی بورڈ نہیں ہے، اور اچھا جی۔ ان کے جو اسناد ہے وہ ایچ ای سی سے منظور شدہ نہیں؟ اعزاز نہیں ہے، اچھا منظور جی۔ شدہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر مجھے دوبارہ وفاق کی تعلیم حاصل کرنی پڑی، بلکہ وفاق کی تعلیم میں نے شوق کی وجہ سے حاصل کی،
کہ مجھے اچھا جی، ان کا نظام تعلیم بھی پڑھنا تھا کہ وہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں. مجھے بہت زیادہ شوق تھا، تو اس لیے میں نے پھر دوبارہ درس نظامی پڑھی، اور دوبارہ پھر میں نے جو وفاق المدارس العربیہ ہے اس کے امتحانات دیے. اچھا ماشاء اللہ. تو ایم فل آپ نے کب مکمل کیا ہے؟ ایم فل میں نے 2020 میں مکمل کیا. ماشاء اللہ. کس پر مقالہ لکھا تھا آپ نے؟ ایم فل میں میں اپنی کتابوں کا شروع سے تعارف کرا لیتا ہوں، تو اس میں پھر جو ایم فل کا مقالہ ہے وہ بھی آ جائے گا. مجھے اچھا جی، بنیادی طور پر لکھائی سے اور بہت زیادہ شوق تھا. تو اچھا سب سے جی، پہلے جب ہم تخصص فی الحدیث میں داخل ہوئے، تو تخصص فی الحدیث میں میں نے کئی کتابیں لکھی، کئی مضامین لکھے، جس میں سب سے بڑی جو کتاب تھی وہ ذکر اجازات الحدیث فی القدیم والحدیث. ماشاء اللہ. یہ شیخ عبدالحق معاذ دہلوی کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے اپنے اسانید ذکر کی ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، مشکات، اور درس نظامی کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس تک اپنی اسانید ذکر کی کہ انہوں نے کن سے پڑھی، انہوں نے کن سے پڑھی. اس طرح امام بخاری تک انہوں نے اپنی اسانید ذکر کی ہے. اچھا جی، آپ ماشاء حضرات کو اللہ. معلوم ہے کہ ہندوستان میں علم حدیث یہ چند شخصیات کے ذریعے سے یہاں علم حدیث کا چرچا ہوا، جن میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، اور شاہ ولی اللہ سے پہلے ایک صدی پہلے شیخ عبدالحق معاذ دہلوی یہاں علم حدیث لے کر آئے. تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں اپنی اسانید ذکر کی ہے، جو ان کی مشہور کتابوں تک اپنی اسانید ہے. تو یہ شیخ عبدالحق معاذ دہلوی کی کتاب تھی جو مخطوطے کے شکل میں تھا، یعنی قلمی کتاب تھی. اس کو میں نے حاصل کیا اور اس پر کام کیا. اس پر اچھا کام میں جی، نے یہ کیا کہ اس میں جتنے بھی شخصیات ہیں اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا، تقریباً 500 شخصیات ہیں اس میں. اور اچھا جی، ان مضامین کو دیگر کتابوں میں بھی تلاش کیا اور اس کو ایڈٹ کیا. پھر اس کتاب کو الحمدللہ 2017 میں یہ کتاب باقاعدہ طور پر چھپی، تقریباً 600 صفحوں میں. اور یہ کتاب پاک و ہند کے علاوہ انگریزی ممالک میں اور عرب ممالک میں بھی الحمدللہ یہ کتاب گئی ہے. اچھا. ان کا ایک تو اس کو عربی میں اس کا ٹرانسلیٹ کیا گیا چونکہ ہے؟ یہ نہیں، چونکہ عربی کتاب ہے نا، یہ بنیادی طور پر عربی میں اچھا، لکھی گئی ہے. اور یہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ عام طور پر ہمارے جو پاک و ہند میں اردو کتابیں بہت زیادہ لکھی جاتی ہے، عربی کتابیں نہیں لکھی جاتی. بالکل. جبکہ عرب لوگ وہ ہم سے یہ بہت امید رکھتے ہیں کہ ہم عربی میں کتابیں لکھیں تاکہ وہ ہماری کتابیں پڑھیں. تو اچھا، الحمدللہ میری یہ کتاب چونکہ عربی زبان میں تھی، تو اس کو عرب اہل علم نے بہت پسند کیا. اور پھر اچھا جی، خاص طور پر یہ ہمارے جگہ سے متعلق ہے، یعنی ہند و پاک کے اسانید ہے جو یہاں کے علم حدیث کے خدمات سے متعلق ہے، تو وہ اس پر بہت زیادہ خوش ہوئے. اچھا جی، میری یہ جو کتاب ہے یہ مدینہ یونیورسٹی کے لائبریری میں موجود ہے، انہوں نے اپنی اچھا، لائبریری میں یہ کتاب رکھی ہے. اس لیے میرے کئی دوست جب جاتے ہیں سعودی عرب اور عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو جب مدینہ منورہ میں میری کتاب دیکھتے ہیں تو اکثر میں اس کی تصویر کھینچ کر مجھے بھیجتے ہیں کہ یہ آپ کی کتاب ہم نے یہاں دیکھی. تو ماشاء الحمدللہ اللہ، میری کتاب یہ وہاں پر موجود ہے. ماشاء تو اللہ، بنیادی بہت. طور پر میں نے ایک تو اس پر کام کیا، اور دوسری میں نے اصول حدیث کی ایک کتاب ہے نزہۃ النظر، اس کی ایک شرح ایک عالم نے لکھی ہے، ابراہیم لقانی اس کا نام ہے، قضاء الوتر کے نام سے. تو اس کے مخطوطات میں نے مصر سے منگوائے، اور اس وقت تو میرا اس پر بہت زیادہ خرچ آیا تھا. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جو قلمی کتابیں ہوتی ہیں اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر بالکل. بیرون ممالک سے اس کے فوٹو اسٹیٹ کرا کے لانا یہ بڑا مشکل کام تھا. تو لہٰذا میرے ڈالروں میں اس پہ پیسے لگے تھے، اور یہ 2005 میں نے منگوائے تھے اور اس پر میں نے کام کیا تھا. تو میرے ایک تو ذکر اجازت الحدیث فی القدیم والحدیث پر مقالہ ہے، اور اچھا، دوسرا قضاء الوتر جو نزہۃ النظر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، شرح نخبۃ الفکر، اس کی شرح ہے. ایک اس پر کام کیا. ماشاء اللہ. پھر جب میں نے تخصص فی الحدیث کے بعد تخصص فی الفقہ کیا، تو تخصص فی الفقہ میں کئی فتاوی لکھے. بعض ایسے فتاوی ہے جو 100 صفحوں میں نے لکھے ہیں. تو اچھا جی، میری ایک فتویٰ تھا جو قرات قرآنیہ سے متعلق ہے، مشہور آپ حضرات کو پتہ ہے جاوید احمد غامدی مشہور ایک مفکر ہے، انہوں نے قرات قرآنیہ کا انکار کیا ہے کہ یہ جو قراءات ہے، قرآن مجید تو محفوظ ہے لیکن یہ قرات قرآنیہ بعد کی پیداوار.
تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک استفتاء بھیجا تھا بنولٹون میں، پھر میں نے اس پر ایک تفصیل سے مقالہ لکھا تھا، اور یہ مقالہ بھی چھپا ہے، تحقیق حدیث 7 احرف اور قرات قرآنیہ سے متعلق شبہات کا ایک جائزہ۔ تو یہ تقریباً 200-250 صفحوں میں یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کے بعد پھر جب میں گھر آیا تو علمی کتابوں اور مضامین کا سلسلہ جاری رہا۔ مجھ سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ یہ جو کوئی فوت ہو جاتا ہے تو قبر پر اس کے سرہانے اور پائندی سورہ بقرہ کا اول اور آخر پڑھا جاتا ہے، اس کی حدیثی حیثیت کیا ہے؟ تو چونکہ ہم نے تخصص فی الحدیث کیا تھا تو لوگ ہم سے اس کی امید رکھتے تھے کہ یہ زیادہ تحقیق کے ساتھ بات کریں گے، تو میں نے بالکل صرف اس ایک حدیث کے لیے باقاعدہ ایک کتاب لکھی، تو جو 250 صفحوں میں یہ باقاعدہ چھپی ہے، اور یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ یہ 3 مرتبہ چھپی ہے، اور ابھی تیسرا جو ایڈیشن ہے وہ بھی ختم ہے، انشاءاللہ چوتھی مرتبہ یہ چھپی ہے۔ کیا اس کا نام عنوان بتایا؟ ہے قبر پر سورہ بقرہ اول و آخر کی تلاوت ایک تحقیقی جائزہ۔ ماشاء تو اس میں نے بنیادی طور پر بظاہر تو مسئلہ چھوٹا ہے، لیکن اب اس مسئلے کو میں اپنے جو اصول حدیث ہے اس کی پریکٹس ہم نے کرنی تھی، کہ وہ اصولوں کو یہاں اپلائی کرنا تھا کہ بالکل یہ حدیث اس کی نظر میں، پھر اس کے لیے میں نے کتابیں بہت دیکھی اور بہت زیادہ مواد جمع کیا، جس میں نے اس حدیث کی اسنادی حیثیت، روات کے حالات، اور پھر اس مسئلے سے متعلق مذاہب اربعہ میں کیا ہے اور موجودہ علماء کرام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اس پر بھی باقاعدہ یہ کتاب لکھی ہے الحمدللہ۔ اچھا، مختصراً یہاں بھی بتا دیں کہ جائز ہے یا کیا، اس کا کیا حکم ہے، مختصراً بتا دیں آپ تاکہ ہمارے سامعین سن سکیں۔ اچھا، جی دراصل اس کے متعلق بعض غلط فہمیاں تھی، یعنی یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت ہے۔ مشکات میں چونکہ صاحب مشکات نے اس کو مختصراً ذکر کیا ہے، تو اس سے یہ، اور مشکات ہمارے ہاں رائج ہے، تو حالانکہ حدیث کی تو بہت ساری کتابیں ہیں، تو چونکہ عام طور پر ہمارے ہاں مشکات شریف پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں اس حدیث سے متعلق چونکہ صرف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل لکھا ہے، اچھا جی تو اس لیے اس کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا کہ یہ ایک صحابی کے عمل سے ثابت ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے بارے میں یہی کہتے تھے، اچھا لیکن جی دراصل یہ 2 مرفوع حدیث ہے، یعنی اس میں صحابی یہی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو جلدی اس کو دفنایا کرو اور اس کے سرہانے اور پائندی سورہ بقرہ کا اول و آخر پڑھا کرو، تو ماشاء یہ اللہ مرفوع حدیث سے ثابت ہے، اور پھر میں نے اس کی تمام اسانید بھی ذکر کی ہے اور اس کے رجال پر گفتگو بھی کی ہے، جی ماشاء لہٰذا اللہ، یہ عمل ثابت ہے۔ یہ ہمارے سامعین کو بھی اس کا علم ہو گیا، اگر اس کا کوئی تفصیلی معلومات جی لینا چاہتے ہیں تو آپ کی جو کتاب ہے ماشاء اللہ، اچھا یہ کتابوں کے حوالے سے یہ بھی بتا دیجیے کہ یہ پی ڈی ایف میں مل سکتی ہیں؟ ہاں جی، یہ پی ڈی ایف میں بھی مل سکتی ہے، اور اس کا ایک اختصار بھی میں نے ایک مقالے کی شکل میں لکھا ہے، تاکہ اس کو اگر کوئی جلدی سے پڑھنا چاہے تو ایک چند صفحوں میں، 20 صفحوں میں اس کا اختصار بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ حضرات کے ساتھ اس کا لنک شیئر کروں گا۔ جی ماشاء اللہ، جی آپ اپنی کتابوں کی تعارف اس جاری کے رکھیں۔ بعد پھر جب فلم میں داخل ہوا تو میں نے فلم کا جو عنوان چنا وہ امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں اصول حدیث کے مباحث، یعنی بہت عجیب عنوان ہے۔ عام طور پر امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کو بطور فقیہ مطالعہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی کتابیں جو کتب ظاہر الروایہ ہے وہ فقہ میں ہے۔ حدیث میں جی ان کی کتابیں ہیں جیسے موطا امام محمد ہے یا الحجہ علی اہل مدینہ ہے، تو وہ بھی حدیث پر ہیں، تو اصول حدیث پر ان کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ متقدمین ائمہ ہے، ان کی کتابوں میں اصول حدیث کے بعض مباحث ہیں، تو کیوں نہ ان مباحث کو اکٹھے کیا جائے۔ تو میں نے پھر امام محمد بن الحسن الشیبانی کی کتابوں کو پڑھا، اور ان کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی تھی ان کو بھی پڑھا، اور اصول حدیث کا جو جدید نقشہ ہے، جیسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کا نقشہ کھینچتے ہیں، اس نقشے میں ان کے حوالہ جات کو ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، تو مطلب ایک جدید شکل کے لیے قدیم حوالہ جات کو میں نے تلاش کیا امام محمد بن الحسن الشیبانی، اور اس مقالے کو بھی بہت لوگوں نے پسند کیا،
کیونکہ امام محمد بن الحسن الشیبانی ہماری تاریخ کے بہت بڑی شخصیت ہے، اور لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. تو بالکل. ان کے حوالے سے آپ جو بھی لکھیں گے تو لوگ آپ سے بہت زیادہ آپ کے موضوع سے پیار کریں گے. اور ماشاء تو اللہ. اس مقالہ تو چھپا نہیں ہے، لیکن اس کے 2 آرٹیکل چھپے ہیں الحمدللہ. ایک امام محمد بن الحسن الشیبانی نے جن روات کے بارے میں جرح کی ہے، تقریباً 20 ایسی شخصیات کو اکٹھے کی جس پر امام محمد بن الحسن الشیبانی نے کلام کیا، یا ان کو سکہ کہا ہے، یا ان کو کی تضعیف کی ہے، اس کو بھی میں نے اکٹھی کی ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اچھا شیخ ماشاء اللہ. باقی یہ جیسے آپ نے اچھا میں کہہ رہا تھا ماشاء اللہ بہت ساری اپنی کتابوں کا آپ نے تعارف سامعین کے سامنے رکھا، بہت اچھا لگا ماشاء اللہ. اچھا اس حوالے سے بھی تھوڑی آپ گفتگو کر لیں کہ یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب ہم نے درس نظامی مکمل کر لیا ہے تو درس نظامی کے بعد پھر الگ سے ایم فل کرنا یا پی ایچ ڈی کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے جبکہ درس نظامی میں سب کچھ آ جاتا ہے؟ پھر اس کے بعد تخصص فی الافتا بھی ہو گیا اور حدیث میں بھی تخصص ہو گیا، تو پھر اس پر کوئی تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا، جو ہمارے طلباء کرام اگر ہمیں سن رہے ہیں تو ان کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ مولانا شعیب صاحب، آپ نے جو سوال کیا، یہ سوال بالکل یعنی ضروری ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے زمانے میں یہ سوال کیا جاتا تھا، لیکن اب الحمدللہ لوگوں میں دینی تعلیم کو مزید حاصل کرنا، تخصصات کرنا، اس طرح ایم فل و پی ایچ ڈی کرنا، اس کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے. لیکن پھر بھی ہم اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ کیوں ہمیں اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے، اور ہم آگے مزید کیوں ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہمارے اکابرین کا منشا ہے، اور یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے. وہ ماشاء یہی اللہ. فرماتے تھے، علم هذا من المہد الى اللحد. وہ یہی فرماتے تھے کہ ہمارا علم کا جو سلسلہ ہے یہ بچپن سے لے کر خبر تک کا ہے، یعنی ہم جب تک فوت نہ ہو جائے اس وقت تک ہم علم حاصل کرتے رہیں گے. تو لہٰذا ہمیں اپنا علمی سلسلہ بند نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اس کا یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو حاصل کیا وہ تمام وہ مکمل ہے. یہ بات نہیں ہے. نہیں. انسان کو ہر وقت اپنا علم کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، اور علم کے ایسے کئی زاویے ہیں اور کئی پہلو ہیں جو اس سے مخفی ہے. تو وہ اگر اپنا سلسلہ جاری رکھے گا تو بہت بڑا حصہ اس کے ہاتھ آ جائے گا. تو بالکل. ہمارے جو اکابرین ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ آپ علم حاصل کریں. ہمارے جو استاد تھے مولانا ڈاکٹر محمد عبدالعلیم چشتی صاحب، وہ ہمیں یہی فرماتے تھے کہ آپ علم کا سلسلہ جاری رکھیں. چنانچہ ہمارے کئی ساتھی الحمدللہ اس کے بعد انہوں نے سلسلے کو ختم نہیں کیا. تو جیسے حضرت مولانا شعیب صاحب، میں کہہ رہا تھا کہ اپنے تعلیمی جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے. بالکل. اور پھر جیسے آپ حضرات کو پتہ ہے کہ بعض ایسے اہل علم تو ہونے چاہیے جو علم رسوخ والے ہوں، تاکہ جب کوئی بہت مشکل مسئلہ پیش آئے تو ان کے پاس اس کے حل کرنے کے لیے اچھی استعداد موجود ہے. معلومات ہو، استعداد ان کے پاس ہو. اس کی ایک اگر ہم مثال دے دیں، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا صلی زاد اللہ علیہ وسلم. بھائی تھے، اور وہ لاڈلے بھی تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی، ان کے علم کی اور فقہ کی دعا کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن انہوں نے اپنے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جس صحابی کے بارے میں بھی ان کو پتہ چلتا کہ ان کے پاس کوئی حدیث ہے تو وہ ان کے پاس جاتے. اور آپ حضرات نے ان کے قصے پڑھے ہوں گے کہ وہ ان کے دروازے پر بیٹھ جاتے، ان پر دودھ پڑتی اور انتظار کرتے رہتے تھے. پھر وہ جب وہ صحابی اٹھ جاتا تو وہ ان سے وہ حدیث حاصل کر لیتے تھے. تو بعض مرتبہ لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، لیکن وہ ان باتوں کو ایک سائٹ پر رکھتے تھے اور علم کی تحصیل انہوں نے شروع کی تھی. پھر وہ وقت آیا جب
جس مسئلے میں کسی کے پاس اس کا حل نہیں ہوتا ان کے پاس اس کا حل ہوتا. حضرت ماشاء عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے دائیں طرف بٹھاتے تھے اور جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو ان سے کہتے کہ اس کا حل بتاؤ، وہ اس کا حل بتاتے. اور پھر یہ تاریخ میں آتا ہے کہ ان کا جو گھر ہے وہ ایک پوری یونیورسٹی بن گئی تھی. لوگ وہاں لغت کے مسائل، تفسیر کے مسائل، حدیث کے مسائل، میراث کے مسائل اور فقہی مسائل کے لیے آتے تھے. یہاں تک کہ وہاں بہت رش ہونے لگا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ٹیبل بنایا لوگوں کے لیے کہ جس نے لغت کے بارے میں سوال کرنا ہو فلاں دن آئے، جس نے حدیث کے بارے میں سوال کرنا ہو فلاں دن آئے، جس نے میراث کے بارے میں پوچھنا ہے وہ فلاں وقت آئے. ماشاء تو انہوں نے پھر اس کے لیے ایک باقاعدہ وقت مقرر کر دیا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علمی رسوخ کا سفر جاری رکھا جس سے پھر امت کو فائدہ ہوا. تو علمی رسوخ کا یہ ہے کہ اس وقت انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک مسلمانوں کے لیے اس میں فائدہ بہت زیادہ ہے. جی، جیسے حضرت آپ نے بھی فرمایا، اور مدرسہ ڈاٹ پی کے جو ادارہ ہے اس کا مین ویژن بھی یہی ہے کہ علمی رسوخ کی جستجو، یعنی علم ہو، رسوخ فی العلم ہونا چاہیے. تو آج کل کے جیسے زمانہ ہے، لوگ اختصار کو پسند کرتے ہیں اور بہت ساری کتابوں کو ایک سال میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی ہماری درس نظامی مکمل ہو جائے. اور اس صورتحال میں طلباء کرام کس ترتیب سے اپنے علم کے اندر رسوخ پیدا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ نصیحت کر دیں. تو یعنی شارٹ کٹ کی وجہ سے تو رسوخ پیدا نہیں ہوتا. بالکل. البتہ یہ ہے کہ اس کے لیے بلکہ اس کے لیے مختلف ذرائع استعمال کریں. مطلب اپنے مطالعے کی مقدار بڑھائیں اور جو سورسز ہے علمی رسوخ کے اس کو بڑھائیں. مثلا کمپیوٹر کا استعمال ہے اور جو مکتبات ہیں وہاں سے اچھی اچھی کتابیں لیں، اس کو پڑھیں. اس طرح اپنے اور یا جو بڑے بڑے اہل علم ہیں جو محققین ہیں ان کے پاس جا کر ان سے معلومات حاصل کریں. تو مطلب یہ ہے کہ شارٹ کٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ حضرات کو پتہ ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کہ کچھ لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو علیحدہ کریں اور وہ صرف یہ چیز حاصل کریں، وہ یہ سیاسی مصروفیات یا اس کے علاوہ انتظامی مصروفیات میں نہ لگے. صحابہ کرام نے بھی بعض حضرات نے ایسا ہی کیا. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، اس نے صرف اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ ان کے پاس احادیث تھی. خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن وہ جو فتوحات ہے اس میں مشغول ہو گئے جس کی وجہ سے ان کا جو ذخیرہ ہے وہ ہم تک نہیں پہنچا. تو لہٰذا اہل علم کے لیے تو یہ ضروری چیز ہے کہ وہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ کریں گے اور وہ صرف علم میں اور اس کے رسوخ میں مشغول ہوں. جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ علم سے مراد رسوخ فی العلم ہے، اور رسوخ فی العلم کے لیے حضرت نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا، اہل علم کے پاس جانا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کو دیکھنا، ان کو سننا، ان کو پڑھنا، اس سے جو ہمارا علم ہے اس کے اندر رسوخ آئے گا. تو حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ناظرین سے بھی ہماری گزارش یہی رہے گی کہ وہ حضرت کی کتابوں سے بھی استفادہ کرنے کے لیے PDF میں دستیاب ہیں، ان کو حاصل کریں اور ضرور اس کا مطالعہ کریں. حضرت مولانا شعیب صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں تھوڑی سی. جی جی جی. وہ بہت پرانا ہے. سب سے پہلے شرح نخبۃ الفکر کے دروس اس کے ذریعے نگرانی میں نے ریکارڈ کیے تھے. حضرت مولانا مفتی طاہر مسعود صاحب میرے دوست تھے، انہوں نے ہمیں اس کا طریقہ بھی سکھایا. یہ ویڈیو ریکارڈ کرنا اور اس کے جو جدید ٹول ہے اس کو کا استعمال وہ ہم نے اس مدرسے کے ذریعے نگرانی الحمدللہ سیکھا، جس کی برکت سے الحمدللہ شرح نخبۃ الفکر کے 160 اسباق کو مکمل ہوئے. اس کے بعد پھر توضیح تلوی کے تقریباً 250 اسباق مکمل ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ترمذی شریف پہ الحمدللہ اسباق چل رہے ہیں. 100 سے زیادہ اسباق ہو گئے ہیں اور بظاہر یہ 700-800 اسباق میں یہ کتاب مکمل ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ پھر مدرسہ ڈاٹ پی کے نے درس نظامی کے علاوہ ایم اے اسلامیات کے لیے دروس کی ریکارڈنگ شروع کی ہے، لیکچرز
की रिकॉर्डिंग शुरू की है। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हदीस और उसूल हदीस के उन्वान से तकरीबन 50 असबाक की रिकॉर्डिंग हो गई। तो मैं मदरसा डॉट पी के जैसे कि मैंने दीगर जगहों में इल्म हासिल किया और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, जिन असातिज़ा से हमने पढ़ा उसका शुक्रगुजार हूँ, उस तरह मैं मदरसा डॉट पी के और उसके इंतजामिया का भी बेहद ममनून हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक तो हमें नए नए तरीके सिखाए और अपने इल्म को पहुंचाने के जो जदीद तरीके हैं और मवासिलात हैं उससे हमें रूशनास कराया। जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप भी मदरसा डॉट पी के का जो काम है उस काम से इस्तेफादा कर सकते हैं। उनका जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें। हर किताब के नाम से अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, आपको तमाम किताब के दुरूस रिकॉर्ड मिल जाएंगे और तमाम मिफाकात का जो तमाम निसाब है उसको रिकॉर्ड कर दिए गए हैं। हजरत आपका एक बार फिर शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके उम्र में बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।